قرآن پاک جب تلاوت ختم کریں تو کچھ نہ کچھ دعا مانگ لیں. پھر اسی طرح تراویح کے بعد آپ دعا مانگیں، یعنی چاہے ایک دعا مانگیں یا دو مانگیں، لیکن اس میں بھی آپ تھوڑا بیلنس کر لیں. مثلا میں نے اپنے ساتھ طریقہ کیا کیا ہوا ہے کہ میں جو دعاؤں کی کتاب ہے اس کو جاری رکھتی ہوں، کیونکہ اب پہلے میرا الحمدللہ موقع ہوتا تھا کہ پوری ایک اسٹریچ میں پڑھ لے، اب نہیں پڑھ سکتی. میں اس کو جاری رکھتی ہوں. ایک وقت میں 4 دعائیں پڑھی، نشانی رکھ لی. اگلے کسی اور موقع پر اگلی 4 پڑھ لی. آگے موقع مل گیا 6 پڑھ لی. پھر موقع ملا صرف 1 پڑھی تو 1 ہی پڑھ لی، کوئی بات نہیں. لیکن وہ جاری رکھتی. کیوں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور قرآن پاک میں دعائیں آتی ہیں، یہ ساری اگر کسی طرح دن میں ایک دفعہ صبح سے شام تک وہ پوری ہو جائے کتاب تو اچھا ہے. اگر نہیں تو 2 دن میں 3 دن میں ٹارگٹ رکھ لیں. پلاننگ اس طرح کریں کہ پھر چیک کریں کہ آپ وہ کر بھی پائے یا نہیں. تو انشاءاللہ دعاؤں کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے حالات اس طرح درست ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو پیاری نہیں. لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، ہم مسائل میں کڑتے رہتے ہیں، دعا مانگنا ہی بھول جاتے ہیں. اور آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ اگر آپ کی توجہ دعا کی طرف ہو گئی اور اس کی توفیق ہو گئی تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. اچھا، اس میں ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مختلف اوقات کی دعائیں آپ کو یاد نہیں ہوئی ابھی تک، مثلا آئینہ دیکھنے کی، گھر سے نکلنے کی، داخل ہونے کی، تو ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں. یاد کرنے کا بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں.